ایکسیڈنٹ کو مانتے. لا آف ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ کہ چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. میں نے داخلہ لے لیا, ہو جائے گا. میں ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں, نہیں. آج کے دور کو کہتے ہیں ووکا. کیا کہتے ہیں جی؟ ساتھ پڑھیں گے, کیا کہتے ہیں؟ ووکا ورلڈ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کون سا دور ہے, ووکا کا وی کہلاتا ہے وولٹائل. وولٹائل کہتے ہیں اسپیڈ آف چینج. اتنی تیزی سے دنیا بدل لی ہے, اتنی تیزی سے دنیا بدل لی کہ آپ اور میں سوچ ہی نہیں سکتے. آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں گے, نئی فیلڈ آ گئی. پہلے آئی فون کا ماڈل آنے میں 10 سال لگتے تھے, 5 سال لگتے تھے. اب آئی تھنک 6 مہینے میں ماڈل آ رہا ہے. گاڑیوں کی نئے نئے ویریئنٹ آ رہے ہیں. ٹیکنالوجی نے مطلب, میں سن رہا تھا کچھ باتیں ظفر بھائی اور لوگوں کی سپیچز سے, مجھے لگا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ 2.5 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ. اینڈ اٹس فیکٹ, اٹس ہیپننگ بیکاز دنیا ہے وولٹائل. ووکا کا وی کہتا ہے دنیا بہت تیزی سے بدل لی. اور میں اپنی ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, کلاس سے زیادہ سیڑھیوں پہ رش ہوتا ہے. لاکھوں روپے بچے فیسز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن سیڑھیوں پر لائن لگا کے ایک لڑکا ایک لڑکی یا لڑکے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھ کیوں نہیں پا رہے. ووکا کا یو کہتے ہیں انسرٹینٹی. انسرٹینٹی مطلب اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کے والد یا والدہ بیمار ہو جائیں, اور مجھے بات بہت تشویش لگتی ہے, میں نے اسپتالوں کے باہر بہت سی ویڈیوز جب CDC کے پیج پہ بہت کچھ دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے کہ ان کے والد کو آج ہارٹ کا دورہ پڑ گیا یا ان کی والدہ کو کوئی کینسر نکل آیا. انسرٹینٹی ہے لائف میں, آنے والا دور بھی انسرٹین ہے. میں ووکا کا آگے سی اور اے نہیں بتاؤں گا, آپ اس کو انشاءاللہ آگے جا کے سرچ کرے گا. اگلا لا کہلاتا ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ. کاز اینڈ افیکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بیج بوئیں گے, اگر آپ کہیں محنت کریں گے. ایک شخص رسول خدا کے پاس آ کے کہتا ہے 5 منٹ میں دین سکھا دے. 5 منٹ ہے, دیوانہ ہے لیکن دین سکھا دے. رسول خدا کہتے ہیں اس کو لے جاؤ کمرے میں اور ایک آیت سکھا کے لے آؤ. وہ آتا ہے, اصحاب کہتے ہیں اسے آیت سکھا دی, جانے لگتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں جو آیا یہ جاہل تھا لیکن جا فقیر ہے. آیت تھی کہ تم اس دنیا میں ذرہ برابر بھی خیر کرو گے تمہارے سامنے آئے گا. میں بہت ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. اگر کسی نے 2 مہینے کا کورس کیا اور ذمہ داری کے ساتھ کیا اور اس پہ ایکسٹرا ٹائم لگایا, ایکسٹرا ایفرٹ لگایا, لا آف کاز اینڈ افیکٹ یہ کہتا ہے, اشواق احمد یہ کہتے ہیں ایک موڑ پہ جو نیک کام کیا نا, وہ نیک کام اگلے موڑ پہ تمہارا انتظار کرتا ہے. تم نے ایک موڑ پہ, مثال کے طور پہ کسی کو چھیڑیے گا مت, باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوگا. سر یہ کیمرہ بہت مثال ہے, لیکن اس سے بڑی مثال پروردگار کی ذات ہے. اگر آج آپ نے کسی کو عزت دی, آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, چند لمحے کے لیے آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرائے, ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ایکٹیویٹی کرائی, تالی بجائی, آپ نے JDC بولا, آپ مسکرائے. مدر ٹیریسا کہتی ایک مسکراہٹ جو تم نے کسی کے چہرے پہ دی وہ تمہارے لیے کیا کر جائے گی تمہیں نہیں پتا. مجھے نہیں پتا میری زندگی میں اس چھوٹی سی تقریر سے آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ بہتر ہوگا. آخری لا کہلاتا ہے لا آف ایکسپیکٹیشن. ابھی آپ کچھ بنے نہیں ہیں, ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, ابھی کورس شروع نہیں ہوا, لیکن میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بولوں گا. ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, امید لگانا شروع کر دیں کہ اچھا ہی ہوگا. حضرت علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں غم آدھا بڑھاپا ہے. ختم بات, غم آدھا بڑھاپا ہے. میں وہاں سے داخل ہوا, میں پیچھے کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مجھے آگے نہیں بیٹھنا, مجھے ذرا لوگوں کے چہرے دیکھنے دو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنا خوش ہیں آج ان کا کورس میں داخلہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سر آگے آ کے بیٹھے, آپ کے لیے صوفہ لگائے. میں نے کہا نہیں یار, میری عادت ہے میں پیچھے بیٹھتا ہوں کیونکہ میں لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں, تو مجھے لوگوں کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے دو. میں وہاں سے چہرے دیکھ رہا تھا, میں دیکھا ایک غم کی کیفیت ہے. مجھے لگا کہ آج کوئی اورینٹیشن سیریمنی نہیں ہے. مجھے لگا کہ آج بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں نہیں لگی ہیں, کیونکہ چہرے کی کیفیت, کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو کسی کے چہرے پہ شاید وہ دھوپ آ رہی ہے, اور کوئی پریشان ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. پہلا ضروری ترین کام یہ کریں, اپنی زندگی سے غموں کو دور کریں. اور غموں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایکسپیکٹ کریں, سوچنا شروع کر دیں چیزیں اچھی ہوں گی, چیزیں مایوس نہ ہو زندگی سے, بہتر چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں, جسے ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں پاور آف امیجنیشن. بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا استاد, بڑے سے بڑا رائٹر اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے اپنی زندگی میں کہا کہ جو آج میں ہوں یہ میں پہلے سوچ چکا تھا. میں آپ کی طرح آج سے کئی سال پہلے اس طرح بیٹھ کے ٹریننگ لیتا تھا, بٹ میں وہاں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ میں بھی کام آؤں گا. پروردگار سے دعا بھی کرتا تھا کہ پروردگار اس زندگی کو لوگوں کے کام میں لے آئے. نوجوانوں کا دل بنجر زمین ہوتا ہے, آپ اس پر جو پھینکیں گے وہ اگے گا. میرے پاس
اور مثالیں نہیں ہیں دینے کو آپ کو کہ میں کوئی مثالیں دوں، بٹ میرے پاس جو کام کی بات ہے مجھے لگتا ہے اگر وہ دی جا سکے